السلام علیکم، ڈاکٹر ویز کا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور اپنی نیفرولوجی سیٹ میں گردے کے مرض کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی کامن مرض چل رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خون کی کمی، اور جس کے لیے ہم میڈیکل ورلڈ میں ٹرم یوز کرتے ہیں انیمیا۔ گردے کے مریض میں خون کی کمی ہوتی کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ گردہ عمومی حالات میں ایک ایسا ہارمون سکریٹ کرتا ہے جو کہ ہڈیوں کے گودے میں جا کے خون کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ اس ہارمون کو ہم اریتھروپوئٹن کہتے ہیں۔ جب گردے کے کام میں کمی آتی ہے، گردہ کمزور ہوتا ہے، تو یہ ہارمون بھی جسم میں کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے بننے کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ گردے کے مریض میں خون کی کمی کی دوسری بڑی وجہ ہے آئرن کی کمی۔ ویسے تو اس کی مختلف سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ گردے کا مریض اپنے باڈی میں جو آئرن سٹورز ہوتے ہیں ان کو یوز نہیں کر پاتا۔ جب یہ آئرن ہڈیوں کے گودے کو نہیں ملتا، جو کہ ریڈ بلڈ سیلز یا خون بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، تو خون بننے کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے جسم میں خون کی مقدار کو کم کرتی ہیں، جس کو ہم انیمیا کہتے ہیں۔ گردے کے مریض میں بھی خون کی کمی کی علامات وہی ہوتی ہیں جو کہ کسی عام مریض میں ہوتی ہیں، جیسا کہ پیلا پن، جسم میں نکاہت، کمزوری، تھکاوٹ۔ اگر خون میں کمی بہت زیادہ ہو جائے تو پاؤں بھی سوج سکتے ہیں، اور بعض اوقات رات کو نیند بھی خراب ہو جاتی ہے۔ گردے کے مریض میں خون کی کمی کی ٹریٹمنٹ باقی مریضوں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ گردے کا مرض ایک کمپلیکیٹڈ کنڈیشن ہے، اس لیے اس کی مینجمنٹ بھی تھوڑی مشکل ہے۔ خون کی کمی کی مینجمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ڈائگنوسس سے، جو کہ ایک بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یا CBC کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہیموگلوبن کا لیول ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ میں خون کی کمی ہے یا نہیں۔ تو مردوں میں یہ نمبر ہونا چاہیے 14 سے زیادہ، اور عورتوں میں یہ نمبر ہونا چاہیے 12 سے زیادہ۔ اگر آپ کے بلڈ ٹیسٹ میں ہیموگلوبن کا نمبر ان نمبروں سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں خون کی کمی ہے۔ اس بیسک ٹیسٹ کے بعد، جس میں آپ کا ہیموگلوبن لیول آتا ہے، کچھ اور ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ خون کی کمی کی نیچر کیا ہے۔ جب ان ٹیسٹ سے خون کی کمی کنفرم ہو جاتی ہے اور ڈائگنوسس مکمل بن جاتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کی طرف چلتا ہے، اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے آئرن کی کمی کو پورا کرنے سے۔ اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر آئرن پل یا خون کی گولیاں یوز کرتا ہے۔ یہ گولیاں یوزلی دن میں 3 دفعہ استعمال کی جاتی ہیں، کیونکہ ان کو 3 دفعہ استعمال کرنے سے ہی آپ آئرن کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات پیشنٹس ان خون کی گولیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کو کچھ بڑی ڈسٹربنگ سی علامات آتی ہیں، جیسے کہ قبض، ڈائریا یا معدے میں جلن۔ ان مریضوں میں جن کی علامات ناقابل برداشت ہوں، اور وہ مریض جن کو آئرن کی گولیاں دینے کے باوجود خون کی کمی پوری نہ ہو، بعض اوقات IV انفیوژن میں بھی آئرن دیا جا سکتا ہے۔ جب خون میں آئرن کی کمی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اریتھروپوئٹن شروع کیا جاتا ہے۔ اریتھروپوئٹن انجیکٹیبل فارمز میں اویلیبل ہے، اور یہ انجیکشن آپ کی جلد کے نیچے، جس کو ہم سب کیوٹینس کہتے ہیں، بڑا ایزیلی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کو یوزلی ہفتے میں 1 دفعہ سے لے کے 3 دفعہ تک یوز کیا جاتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں خون کی کتنی کمی ہے اور آپ کڈنی ڈیزیز کی کس سٹیج پر ہیں۔ اریتھروپوئٹن کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ریسرچ نے شو کیا ہے کہ اگر آپ اریتھروپوئٹن کو یوز کر کے اپنے ہیموگلوبن لیول کو 11.5 سے زیادہ لے کے جائیں تو گردے کے مریض میں یہ لیول کچھ خرابیاں بھی کرا سکتا ہے، جس میں کامن سی ہیں سٹروک اور ہارٹ اٹیک، اور بعض اوقات اس سے بلڈ پریشر بھی زیادہ ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اریتھروپوئٹن ان مریضوں میں بھی نہیں استعمال کیا جاتا جو ایکٹیولی کینسر کے لیے ٹریٹ ہو رہے ہوں، کیونکہ ریسرچ کے دوران یہ دیکھنے میں آیا کہ اریتھروپوئٹن کینسر کو بھی زیادہ خراب کرتا ہے۔ لیکن اس ساری انوویشن کے باوجود بعض اوقات گردے کے مریض میں خون کی کمی رہتی ہے یا ایک دم ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں اگین بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ گردے کے مرض میں مبتلا ہیں اور آپ کو اس قسم کی کوئی علامات ہیں تو آپ کو اپنے نیفرولوجسٹ یا ڈاکٹر کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ آپ کہیں خون کی کمی کا شکار تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس کی بڑی پراپر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے کامنٹس، ایکسپیرینس، اوپینین ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ڈاکٹر ویز کا، اللہ حافظ۔